سورہ سبا آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی آپ کے لیے مسخر فرما دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی مسخر فرما دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تانبے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا تھا، جس سے جنات مختلف چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق بنایا کرتے تھے۔ اس میں بہت بڑے بڑے قلعے بھی بناتے تھے، اور مجسمے اور بڑے بڑے پیالے اور بہت بہت بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جن کو اٹھا کر رکھنا بھی ناممکن سا تھا، یہ سارے کے سارے کام کرتے تھے۔ تو انسان جو دنیا میں آیا تو دنیا چھوڑ کر جانا بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے سانس لکھے ہیں جس کے لیے بھی، وہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، جس کا تذکرہ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں ہے، لیکن ان کے کام ابھی بہت ادھورے تھے، کافی سارے کام باقی تھے، لیکن ٹائم آ گیا۔ اور وہ کام کون کر رہا تھا؟ جنات کر رہے تھے۔ تو اللہ کی چاہت بھی یہی تھی کہ یہ کام جنات کے ہاتھوں پورے ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش بھی یہی تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی اور بہت ہی زبردست تھی۔ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور اس کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ ضرور پوری ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کرتے تھے جنات کو، تو وہ ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ وہ یوں آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اتنا ڈر تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، اللہ نے موت آپ کو ایسے دی کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو عصا مبارک تھا، یہ عصا لاٹھی رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، تو آپ عصا پکڑ کے ایسے کھڑے ہوئے، اور وہیں پر ملک الموت آیا اور روح قبض ہو گئی۔ اور جنات کو جو کام کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، بالخصوص جو خاص کام تھا وہ تو بیت المقدس کی تعمیر، اس کام میں وہ لگے رہے۔ دور سے دیکھتے تھے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا کہ اس لکڑی کو جو عصا مبارک تھا اس کو دیمک لگ گئی، اور دیمک نے اس کو مکمل کھا لیا، یہاں تک کہ وہ آپ کا جو وزن تھا وہ نہیں اٹھا سکا عصا، اور اس سے آپ نیچے گر گئے۔ اور اتنے میں وہ جو کام تھا جنات کے ذمہ تھا وہ سارا کام پورا ہو گیا۔ اب جنات آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارے پاس غیب کا علم جو نہیں ہے، ہمارے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ جو ذلت ہم نے دیکھی ہے تقریباً 1 سال، پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو دیمک تھی نا، اسی جو لکڑی تھی عصا، اسی جیسی لکڑی کو نا وہ لگا کر چیک کی،
ایک دن میں کتنی کھائی، ایک دن میں دیمک نے کتنا کام کیا ہے۔ انہوں نے پھر اندازہ لگا کہ ایک دن میں اتنا، 2 دن میں اتنا، کہتے تو پورا سال ہو گیا ہے۔ کہتے 1 سال تک ہم ذلیل ہوئے، اور اگر پتہ چل جاتا تو ایک لمحہ بھی یہاں پر نہ رکتے، ہم تو بھاگ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ کس طریقے سے ہمارا منصوبہ تھا جنات کے ہاتھوں کام مکمل کرانے کا، تو ہم نے پورا کرا دیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے، ان کے بھی آنکھیں کھل گئی، اور جو جنات میں سے اس قسم کے دعوے بھی کرتے تھے اس دور کے اندر، وہ بھی خود شرمندہ ہو گئے۔ اب وہ نہ کسی کو کہنے کے قابل تھے، اور نہ ہی کوئی انسان یہ بات ماننے کے لیے تیار تھا۔ اگر کوئی جن کہہ بھی دیتا تو کہتے بس سامنے کھڑے تھے سلیمان، تمہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ زندہ ہیں یا یہ فوت ہو چکے ہیں، اور باتیں دیکھو جی ہم آسمانوں کی خبریں بتا دیں گے اور یہ کر دیں گے، جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، بس جب ہم نے فیصلہ کر دیا، قضاء کا معنی فیصلہ ہوتا ہے، جب ہم نے فیصلہ کر دیا علیہ حضرت سلیمان پر، الموت موت کا، ما دلہم علی موتہ، تو انہیں کسی نے بھی خبر نہیں دی آپ کی موت کی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تأکل من سأتہ، جو آپ کے عصا کو کھا گیا، وہ کھاتا تھا۔ فلما خر، پس جب آپ گر پڑے، یعنی کہ وہ جو دیمک تھی نا، یہاں پر تو ہے دابۃ الارض، تو دابۃ الارض تو بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں، یہ سب دابۃ الارض کہلاتی ہیں۔ تو مفسرین کرام نے اس پر لکھا ہے کہ یہ دیمک تھی۔ اب دیمک نے کیا کام کیا؟ تأکل من سأتہ، آپ کے عصا کو وہ کھاتی رہی۔ فلما خر، پس جب آپ گر پڑے، یعنی کہ وہ عصا کھوکھلا ہو گیا، ختم ہو گیا، تبینت الجن، تو جنات نے جان لیا کہ یہ تو واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگے اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا، تو وہ نہ ٹھہرتے، فی العذاب المہین، ذلت ناک عذاب میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی موت کے متعلق جو بات آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھی ہے، ہم اللہ کا شکر بجا لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہمیں اس پر یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اب اگر ایمان نہ ہوتا تو ایسے لوگ جو بے ایمان ہیں، جن کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو وہ مانتے نہیں ہیں، جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیا مانیں گے؟ اللہ کے نبی کی باتوں کو کیا مانیں گے؟ اب وہ اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ کون سی اندھیر نگری تھی، دنیا کا بادشاہ ہے، ایک علاقے کا نہیں ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور ہوا تابع اور جنات تابع اور پرندے تابع اور درندے تابع، ہر چیز پر آپ کی حکمرانی ہے، اور اتنا لمبا عرصہ، 1 سال کم و بیش۔ قرآن نے تو نہیں بتایا کہ 1 سال، یعنی کہ ایک اندازہ لگایا گیا کہ دیمک نے ہر روز اتنا اگر لکڑی کو چاٹا ہے تو وہ اتنا عرصہ بن گیا ہے، اندازہ لگایا کہ 1 سال۔ 1 سال تک اللہ کے نبی وہ کھڑے رہے، یعنی کسی سے ملاقات بھی نہیں کی، اور دنیا کا نظام بھی چلا رہے تھے۔ بادشاہ جو تھے تو کسی کام کے اندر رکاوٹ بھی نہیں آئی، سارا کام بھی جوں کا توں چلتا رہا، اور جنات کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ بھی کرتے رہے۔ تو اس دوران کوئی ملنے نہیں آیا، آپ کہیں ملنے نہیں گئے، کسی ضرورت کے لیے نہیں گئے، آپ نے کوئی نماز کے اندر حاضر نہیں ہوئے تو کسی نے نوٹس نہیں لیا، آپ کے گھر والے بھی تھے، آپ کے وزراء بھی تھے، تو ایک نہیں 20 سوالات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان تمام کا جواب بھی ہے الحمدللہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، بس ہم ایسے مومن ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، جواب بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر جواب نہ بھی ہوتا ہم تب بھی مانتے، کیونکہ اللہ ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے موت کا فیصلہ کیا
تو ان کو یوں کھڑا رکھا اور وہ اپنے عصا کے اوپر تھے، اور دابۃ الارض یعنی کہ جو کیڑا تھا، جو دیمک تھی، وہ لکڑی کھاتی رہی۔ فلما خر، آپ نیچے گرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 1-2 دن یا مہینے کے بعد تو نہیں ہو سکتی نا، ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوا جیسا قرآن نے بتایا۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک نہیں 20 جواب آتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک، کتنا عرصہ؟ 100 عام، 100 سال تک آپ ایک راستہ، چلتا ہوا راستہ تھا جہاں سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے صرف دل میں خیال کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے اوپر موت طاری فرما دی، اور 100 سال کے بعد پھر ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، بتاؤ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ کہنے کہ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، 100 سال تک آپ ایسے ہی رہے، اور جو گدھا تھا اس کو دیکھا تو وہ گل سڑ گیا تھا، اور جو کھانا تھا 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے دیکھا تو وہ تر و تازہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو اب ہم کرتے کیا ہیں گدھے کے ساتھ؟ اللہ نے حکم دیا گدھے کو، وہ پہلے ڈھانچہ بن گیا، جو اس کی ہڈیاں تھیں وہ سیدھی جڑ گئی، اس کے بعد پھر ثم نکسوها لحما، اس کو انہوں نے پھر گوشت چڑھا دیا، اس کو بالکل زندہ کر دیا، اور بہت عرصہ بعد میں پھر وہ زندہ رہا۔ حضرت عزیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابھی قرآن کی بات ہے 100 عام، کسی کی تاریخی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے جی ہو سکتا ہے، شک کی بنیاد پہ بات کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے بل لبثت 100 عام، 100 سال تک یہ سارا کچھ رہا دنیا کے اندر، راستے پر دنیا آتی رہی جاتی رہی، لیکن کسی کو پتہ چلا؟ آپ بھی تو نبی تھے، آپ کا بھی تو گھرانہ تھا، آپ کی امت بھی تھی، لیکن یہاں پر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب 100 سال، یہاں تو بات صرف 1 سال کی ہے، وہاں تو بات 100 سال کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وقت ہے یہ دورانیہ تو 1 سال ہے ٹوٹل۔ اور اسی طریقے سے جو اصحاب کہف تھے 309 سال، کتنا عرصہ؟ 309 سال تک وہ اپنے غار کے اندر رہے، اور غار کے آسمانوں پر تھا، اسی سلطنت کے اندر ہی تھا جہاں ان کو تلاش کیا جا رہا تھا، اور اس سے باہر وہ کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دیتے رہے، سورج کی شعاعیں بھی وہاں پر پڑتی رہی، ان کا جسم گلا سڑا بھی نہیں۔ آج اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اگر وہ 20-25 دن، مہینہ 1.5 مہینہ اگر ایسے وہ بستر پر پڑا رہے تو اس کی کمر پہ زخم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر مہینے کی بات نہیں ہے، 309 سال کی بات ہے، 3 صدیاں گزر گئی، ان کا تو جسم گلا سڑا نہیں، اور وہاں تک کوئی پہنچا نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت سے جب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی، وہاں لوگ پہنچے، پھر وہ زندہ ہوئے، انہوں نے پھر باتیں کی، اپنا ساری کی ساری بات بتائی۔ انہی میں سے ایک بندہ بازار کے اندر گیا، 3 صدیاں پرانا سکہ لے کر گیا، کھانا تلاش کر رہا تھا، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخفی رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اللہ نے پوری فرمائی کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے لیے سب آسان کام ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری کہنے کی باتیں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا۔ اور اس وقت یاجوج ماجوج دنیا کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کے اندر ہے کہ موجود ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن اتنا جو جدید دور ہے، کہتے ہیں جی اوپر سے خلا سے دیکھ لیتے ہیں کتنے بندے پھر رہے ہیں، اور گاڑیوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے نمبر پلیٹ پڑھ لیتے ہیں، ایسے ڈرون تیار کر دیے، اور ایسا یہ ہو گیا، اتنی ٹیکنالوجی ہے، آج تک وہ نظر تو نہیں ہے، انداز ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی یہ چینی ہے، کوئی کہتے ہیں جی روس والے ہیں، حالانکہ وہ اور مخلوق ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ تو انسانوں کے دشمن ہیں، جو انسانوں کو ذلیل کرتے تھے پہلے بھی، اور جب چھوڑا جائے گا تب وہ سمندروں کا پانی تک پی جائیں گے۔ اور یہ بیچارے عام سے انسان ہیں، چین والے، روس والے، یعنی کہ یہ قیاس آرائی ہیں۔ تو آج بھی وہ موجود ہیں، اور تعداد میں بہت ہی زیادہ ہیں، کروڑوں اربوں کے اندر ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ۔
تو یہ تو جو واقعات گزر چکے ہیں، جو اب ہمارے سامنے ہے کہ ابھی وہ موجود ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے، جب اللہ کی چاہت ہوگی تو وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، کرتے رہو تلاش، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اور جو دجال ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہا کرو، وہ بھی یہ نہیں کہ پیدا ہوگا، موجود ہے دنیا کے اندر۔ اچھا، یہودی جن کے پاس ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے فنڈ قائم کر دیے اور سب کچھ، لیکن ملتا تو ان کو نہیں ہے کہ ہے کہاں وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح ہے، وہ آئے گا تو ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل کرائے گا، خود بھی مرے گا، ان کو بھی مروائے گا، لیکن یہ اس چکر میں ہے کہ وہ آئے گا تو وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو دجال موجود ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس جب گئے تھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے فلاں جزیرے کے اندر ایسی ایسی شکل تھی، اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور مجھ سے ایسے ایسے پوچھتا تھا، ساری باتیں پوچھتا تھا، کتنا پھل لگتا ہے اور دریا میں پانی کتنا ہے، ایک ایک سوال کیا اس نے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دجال تھا، یعنی اللہ کے نبی کے دور کے اندر وہ تھا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو نظر آتا ہے؟ تو کیا کہیں گے ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کھڑے تھے، اب یہاں پر یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اس سے زیادہ آسان جواب یہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، اور جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام وہ نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور اپنا زادرہ لے کے جایا کرتے تھے، اور کئی کئی دن تک وہیں رہتے تھے، واپس نہیں آتے تھے، اور جب وہ زادرہ ختم ہوتا تھا پھر اپنے گھر واپس آتے تھے۔ یعنی کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جس طریقے سے وہاں پر جایا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو ایک نظام چلا رکھا تھا، وہ آپ کے جو وزیر مشیر تھے وہ چلاتے تھے، اور آپ پہلے بھی اپنی زندگی کے اندر سال سال 2 تک وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے رہتے تھے، باہر نکلتے نہیں تھے۔ دنیا کی بادشاہت تھی، لیکن آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک مخصوص چٹان تھی، صخرہ پتھر تھا، جس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں جو نا فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کی جہاں یہ جو بیت المقدس ہے موجودہ، اس کی تعمیر کے اندر جنات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جنات جو ہے نا وہ اس کو بناتے تھے، اور بنانے کے بعد بڑے بھاری بھاری پتھر لے کے آتے تھے، پھر ان کی کٹائیاں کرتے تھے، پھر ان کے وہ گنبد بناتے تھے، انہوں نے بنائے، اور جب بنانے کے بعد نا اس کی جو آرائش کا کام تھا نا زیب و زینت کا، وہ ابھی بچ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ نقشہ بنانا ہے اور یہاں پر یہ بنانا ہے، سارے کا سارا حکم دے دیا، اور یہ کام بڑا لمبا تھا، وہ کرتے تو تھے، لیکن اب وہ وقت پورا ہو چکا تھا، اور اللہ کے ہر نبی کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتے ہیں، ملک الموت آ کر پوچھتا ہے، جیسے ہمارے نبی پاک کے پاس آ کر پوچھا تھا کہ اجازت ہے، تو عام بند والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور آ کر پوچھا کہ کیا پروگرام ہے، اجازت ہے؟ نہیں، میرا کام تو کافی رہتا ہے، ابھی تو میں نے یہ بیت المقدس کے اوپر یہ کام لگا رکھا ہے، جنات کام کر رہے ہیں، تو میرا کام تو ہے کم سے کم 1 سال کا ہے ابھی۔ انہوں نے کہا لیکن وقت تو آپ کا برابر ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اور میں آگے اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے موت یوں دو، روح میری قبض کر لو، لیکن ان کو نہ پتہ چلے، یہ میرا کام کرتے رہیں۔ اور جنات کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے، ڈرتے تھے بہت زیادہ، اور اگر قریب جاتے تھے تو وہ جل کے مر جاتے تھے۔ اور آج بھی اتنا روب ہے کہ آج بھی بڑا سرکش جن بھی ہو، اسے کون ہے کہ اللہ قسم اٹھاؤ، کہتے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت سلیمان کی قسم وہ کہتے نہ، ان کی نہیں اٹھاتے، ابھی بھی انہی کا ڈر ہے، مار بڑی پڑی تھی نا ان کو۔ تو اب وہ تھے بڑے پریشان۔ حضرت سلیمان نے پتہ کیا کام کیا تھا، ایک جب پتہ چل گیا کہ اب میرا ٹائم آنے والا ہے، اور اس کے لیے پھر ترتیب بنانی تھی نا کہ بھئی جنات مجھے دیکھتے بھی رہیں، وہ کام بھی کرتے رہیں، تو ایک شیشے کا کمرہ بنوایا۔ آپ کو شاید یاد ہو، سورہ نمل کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ ملکہ آئی تھی وہاں پر، کون سی ملکہ؟ ملکہ بلقیس، جب وہ آئی تھی تو آپ نے کیا کام کرایا تھا کہ وہ جو حوض تھا نا پانی کا، اس کے اوپر شیشہ لگوا دیا تھا۔ اب وہ پانی کے اوپر شیشہ تھا تو پانی نظر آ رہا تھا ہلتا ہوا۔ جب وہ آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو ہے نا کشفت عن ساقیہا،
وہ اپنی جو ہے نا پنڈلیاں سے کپڑا اوپر کر لیا کہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیشہ ہے، پانی نہیں ہے، وہ جنات نے بنایا تھا. تو آپ نے جنات کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایسا کمرہ بناؤ شیشے کا جس کے اندر میں کھڑا ہو کے نا تمہاری نگرانی کر سکوں. انہوں نے بنا دیا. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ہماری سختی کے لیے بن رہا ہے. کمرہ بنا دیا اور وہیں بالکل سامنے، جیسے اب یہ سامنے کام کرانا ہے، وہیں پر آپ کھڑے ہو گئے، عصا لے کے کھڑے ہو گئے. ملک الموت کو آپ نے فرمایا کہ اب آ جاؤ، کر لو میرا کام. اچھا، اب جو گھر والے تھے، جو وزراء تھے، جو آپ کا سارا سسٹم چلانے والے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ پہلے کون سے روز گھر آتے ہیں. سال تو پہلے نہیں آتے. وہ سال 2 سال وہ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کراتے رہتے ہیں، کسی سے بات ہی نہیں کرتے. نظام تو چل ہی رہا تھا. تو اس وجہ سے 1 سال تک کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ کہیں مشغول ہوں گے یا اعتکاف کے اندر ہوں گے. جب سال گزرا، اس کے بعد جب یہ واقع ہو کہ آپ گر پڑے تو پہلے تو جنات پریشان ہو گئے. اچھا، اس دوران ایک جن تھا جو بڑا شیطان قسم کا تھا. تو جنات نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، بھئی جنات کی بات ہو رہی، بندوں کی نہیں ہو رہی. ہاں، ایک ہی بندے کو نشانہ بنا لیا آپ نے. تو جنات کی بات ہو رہی، بندوں کی نہیں ہو رہی، پریشان نہیں ہونا آپ نے. ہاں بس بہرحال ایک دوسرے کو اب نہ کہیں. تو وہ جو تھا نا بہت سرکش قسم کا تھا، یعنی کہ باقی تو ڈرتے تھے نا، وہ تھوڑا سا شیطان تھا. اس سے کہا تو جا کے پتہ کر کے آ، یہ چکر کیا ہے. حضرت سلیمان جو ہے نا وہ ہمیں کوئی بات چیت نہیں کر رہے آج کل. آگے کہتے تھے یہ ایسا کر لو، یہ کیا کام کر دیا، پوچھتے نہیں، یہ چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں. اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں قریب جاؤں اور میں جل جاؤں. تو بہرحال سب نے اس کو تھوڑا حوصلہ دیا تو وہ چلا گیا. وہ جب قریب سے گیا، ساتھ ساتھ جا کے پھر جلدی سے بھاگ کے آ گیا. اس نے کہا مجھے ہوا تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تو اور قریب جا. اس طریقے سے تھوڑا سا اس کا نا حوصلہ بڑھا. وہ پھر اور قریب گیا، اور قریب گیا تو اس کو تھوڑا سا شک ہوا، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، ڈرتا تھا، اور نہ آنکھ اٹھا کے دے سکتا تھا. یعنی کہ وہ چیک کرتے رہے لیکن وہ کسی حتمی بات پر پہنچے نہیں ہیں. اس دوران وہ وقت پورا ہو گیا اور جنات نے جو کام اس کے ذمہ تھا وہ سارا کا سارا کام کر لیا. اللہ کی قدرت سے دیمک نے اس کی خبر دے دی جنات کو کہ یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اب ایک ہے اسرائیلی روایت، یعنی کہ اللہ بہتر جانتے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جو جنات ہیں نا وہ آج بھی دیمک کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور دیمک کی جو خوراک ہے نا یہ پانی اور مٹی ہے. تو جو جنات ہیں نا یہ جہاں بھی دیمک لگ جاتی ہے تو مٹی اور پانی وہاں پر جنات پہنچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جان جو چھڑائی تھی نا وہ دیمک نے چھڑائی تھی، ورنہ ہم تو اگر اس سے بھی 10 سال اور وہ کھڑے رہتے تو ہمارے تو خیر نہیں تھی، عذاب کے اندر پڑے رہتے. تو جنات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو شکر ہے کہ پانی اور مٹی ان کی خوراک ہے، اگر یہ اس سے قیمتی چیز بھی مانگتی ہے نا ہم وہ بھی دے دیتے اس کو. یعنی کہ اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو رسوا کرنا تھا، جو ڈینگے مارتے تھے، دعوے کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ اس ٹائم ملتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے. اس دور کے اندر نا جنات لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے اور عجیب قسم کی باتیں بھی سنا دیا کرتے تھے. اصل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کو یہ اجازت تھی کہ یہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے. تو یہ چلے جاتے تھے وہاں جا کر جو فرشتوں کو اللہ کی طرف سے احکامات ملتے تھے نا کہ آج فلاں کی روح قبض کرنی، آج فلاں کا ایکسیڈنٹ، فلاں کا یہ، تو پھر یہ کچھ باتیں وہاں سے سن لیتے تھے. وہ پھر آ کے یہاں پر لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تیرا دادا تو فلاں دن مر جائے گا. اچھا، اس نے کہا ہاں یہ تو فلاں دن گیا، تیرا تو یہ نقصان ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں بتانا شروع ہو گئے. پھر جب اللہ کے نبی کا دور آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے وحش کی حفاظت کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے کوئی صورت اتار رہے ہوں اور یہ وہاں سے سن لیں، آ کے پہلے لوگوں کو بتا دیں. اب جبرائیل کے آنے سے پہلے وہ پہنچی کھڑی ہو تو لوگ کہیں گے نہیں یہ کہاں اللہ کا کلام ہے، یہ تو فلاں جن نے فلاں کو بتایا تھا. شیطان اپنا فائدہ اٹھا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی. اب کوئی بھی جاتا تھا تو قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، وہ دیکھتا ہوا جو ہے نا ستارہ ان کے پیچھے وہ فرشتے لگاتے تھے. تو اس کو جب لگتا تھا کوئی نیچے آ کے مر جاتا تھا اور کوئی زخمی ہو جاتا تھا، یعنی کہ وہ بات اس کو بھول جاتی تھی. تو اب ان کا مکمل طور پر پیر ہے، پابندی ہے. اب ان کو جو سہولیات ملی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں.
بہرحال علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے بغیر یہ صفت کسی کے اندر بھی ہم نہیں مانتے، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے غیب تو پھر غیب ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْب، جو غیب کی چابیاں ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں۔ جب چابی ہی اللہ کے پاس ہے، جس کے پاس چابی ہوتی ہے تالا تو وہی کھول سکتا ہے، تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے بغیر کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو جو لوگ جنات کے اوپر اعتماد کر کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے جنات نے یہ بات بتائی ہے، جنات نے یہ بات بتائی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات بتا بھی دیتے، اپنے اندازے سے بتاتے ہیں یا اپنے تجربے سے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، یا یہ کہ وہ کچھ اسی علاقے میں جا کے کوئی اس قسم کی بات وہاں سے پتہ کر لیتے اپنے جنات سے اور وہ آ کے کسی عامل کو بتا دیتے ہیں، تو اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے کہ وہ سچ ہو، اس لیے کہ ان کی فطرت کے اندر ہے سرکشی، جھوٹ ہے۔ ان کے جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے سے پیچھے نہیں رہتے، اور پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تو پھر برے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت یعنی کہ متقی بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں، اور جیسے انسانوں کے اندر مختلف قسم کے گروہ ہیں، فرقے ہیں، ان کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے مختلف فرقے ہیں، یعنی ہندو بھی ہیں، جیسے انسانوں کے اندر ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے اندر بھی سارے کے سارے فرقے موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کے اوپر یقین نہیں کر سکتے، ہم نے اللہ کی بات پہ یقین کرنا ہے کہ علم غیب کی بات اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے جی میرے پاس جنات ہیں تو میں ساری بات بتا سکتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ جب ان کو خود پتہ نہیں ہے، حضرت سلیمان سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اس سے اندازہ لگا ان کے بے بسی کا کہ ایک ایسی چیز ان کے سامنے نہ ہو، کسی اور علاقے کی بات ہو، ہم کہتے ہیں جاؤ جی وہاں سے پتہ کر کے آؤ، تو بتا تو دیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جب جنات انسانوں کے تابع ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بات تو بتا دیتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، جیسے فوج میں ہے نا یس، انکار نہیں ہے، تو یہ جب تابع ہوتے ہیں تو پھر بتاتے تو ضرور ہیں، کوئی بات ان سے پوچھو تو یہ جواب دے دیتے ہیں۔ اب یہ اگلے جو بندہ ہے جو ان سے پوچھ رہا ہے اس کو اپنا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو اس لیے ہر بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ سچی باتیں بھی کر دیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو ایمانیات میں سے یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو بندہ اس صفت کو اللہ کے غیر کے اندر مانے گا وہ ایمان سے دور چلا جائے گا اور وہ مشرک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔